صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الاذان، اور اس میں آج جو باب ہم پڑھیں گے باب ہے ما یقول اذا سمع المنادی، کہ ایک شخص مؤذن کی اذان سن کر کیا کہے۔ اس باب میں 3 احادیث آج ہم پڑھیں گے، 586 سے لے کے 588 تک۔ پہلی حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل یقول مؤذن، کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ جب ہمارے کان میں اذان کی آواز آئے تو ہم مؤذن کی بات کو دہرائیں گے، انہی کلمات کو دہرایا جائے جو کہ مؤذن کہتا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو سننے والا بھی کہے اللہ اکبر۔ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سننے والا بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ مؤذن کہے وہی کہیں، لیکن اگلی حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کہا جائے گا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، اگلی حدیث ہے 587، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت معاویہ سے ہے۔ حدثنی عیسیٰ بن طلحہ انہ سمع معاویہ یوما، عیسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن سنا، فقال مثلہ، کہ وہ اسی طرح کہہ رہے تھے جیسے کہ مؤذن کہہ رہا تھا، الی قولہ، جب تک کہ اس نے کہا واشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت تک معاویہ نے وہی کلمے کہے، یعنی اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں انہوں نے ایسے ہی کہا۔ اگلی حدیث ہے 588، اور یہ حدیث جو ہے آگے دوسرے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، حدثنا ہشام بن یحییٰ نحوہ قال یحییٰ، کہ انہوں نے بھی یحییٰ سے سنا، قال یحییٰ کہتے ہیں حدثنی بعض اخواننا، اور ہمارے بعض بھائیوں نے یہ بتایا، انہ قال، کہ لما قال حی علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ حضرت معاویہ نے حی علی الصلاۃ کے جواب میں کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، وقال، اور کہا ہاکذا سمعنا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اس طرح تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ اب تینوں حدیثوں کو ہم ملائیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مؤذن جو کچھ کہے گا اس کے جواب میں وہی کہا جائے گا، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے گا۔ اسی طرح ایک مسلم کی حدیث ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی طرف سے اللہ اکبر کہنے کے جواب میں خلوص دل کے ساتھ اللہ اکبر کہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور اللہ اکبر کے جواب میں پھر اللہ اکبر کہے، اور پھر لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ بشارت ہے جو کہ اذان کا جواب دینے والے کو دی گئی، اور اسی طرح کی ملتی جلتی کئی احادیث اور بھی ہیں جو دوسری کتب کے اندر آئی ہیں۔ اب یہاں تو سیدھی سادھی سی بات ہے کہ جی اذان کے جواب میں ہم یہ جواب دیں، لیکن اذان کے جواب ہم کب دیں گے؟ جب ہماری اذان کی طرف توجہ ہوگی اور ہم خاموشی سے اذان سنیں گے، اور اذان کا ادب یہ ہے کہ اذان کو خاموشی سے سنا جائے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اذان کیا ہے؟ اذان گویا اللہ کی پکار ہے، یعنی ایک شخص اللہ کی طرف سے آواز لگاتا ہے اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے، اور اللہ کی طرف پکارتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ تو اس پکار پہ جواب دینا، اس پکار کو سب سے پہلے خاموشی سے سننا، گفتگو بند کر دینا، کوئی اور ایسی مصروفیت ہے اس کو بند کر دینا، سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا کسی ایسے جیسے نماز میں مشغول ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں بھی دعا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کو بھی بند کر کے اذان سننی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں، یا اگر کوئی اسی طرح کا درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی اگر بند کر لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر بند نہیں کر سکتے تو اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے اس دوران۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پکار ہے اس پکار پر توجہ دی جائے،
اور اس کو خاموشی سے سنا جائے اور پھر اس کا جواب دیا جائے۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اگر کوئی فون بجتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھاگ کے جاتے ہیں، فون اٹھاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک اس فون کے بیل کی بہت اہمیت ہے، اور جس کی اہمیت نہیں ہوتی، اگر اب تو اوپر کالر نیم آ جاتا ہے، نام آ جاتا ہے جو شخص فون کر رہا ہے، اور اگر ہم سننا نہ چاہیں تو ہم اس کو کوئی توجہ نہیں دیتے اور ہم اس کال کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا ہم اس کو نہیں سنتے، لیکن بہرحال ہم فون کی طرف متوجہ ضرور ہوتے ہیں اور دیکھتے ضرور ہیں کہ کس کی کال ہے اور اس کو اٹھاتے بھی ہیں۔ یہ کس چیز کی علامت ہے کہ ہمارے نزدیک اس فون کال کی بہت اہمیت ہے، اس فون کے بیل کی بہت اہمیت ہے۔ تو اللہ کی پکار کی اور اذان کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہے؟ کیا اس کو ہم فون کال اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ حالانکہ اس کا درجہ تو بہت بہت بڑا ہے اور اس کی اہمیت ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں خود بھی سیکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ بچے بھی ہمارے دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم چاہے کھانا بنا رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، فون بجتا ہے تو ہم بھاگ کے اٹھا لیتے ہیں، اور پھر ایسا ایک سٹیج آتی ہے کہ یعنی ہم فون نہیں اٹھاتے تو بچہ بھاگ کے جاتا ہے اور ہمارا فون اٹھا کے لے آتا ہے کہ آپ کا فون آ رہا ہے۔ گویا اس کا ذہن اس بات پہ ٹیون ہو گیا ہے کہ یہ کوئی اہم چیز ہے جو سننی ہے، اور ماں اس کو نہیں سن رہی تو میں سنواؤں۔ لیکن اذان کی آواز سن کے اگر ہم فون بھی بند نہیں کرتے، اگر ہم باتیں بھی بند نہیں کرتے، یا ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں ایسا جس میں شور ہو رہا ہے ہم بند نہیں کرتے، اور بچہ اس کو دیکھتا رہتا ہے، تو گویا اس کی ٹیوننگ یہ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی اہم میسج نہیں ہے کہ جس کو سن کے مجھے توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر اگر ہم نماز کے لیے نہیں اٹھتے، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے اور اسی دوران اذان کی آواز آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے اجنبی ہیں، ان کو جانتے ہی نہیں ہیں جن کے درمیان بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک میسج تھا کہ یہ اذان اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہمیں نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو آج کل ہمارا جو کچھ رویہ اذان کے ساتھ ہے اس سے زیادہ خراب رویہ نماز کے ساتھ ہے کہ اذان ہوتی ہے، بازار چلتے رہتے ہیں، دکانیں کھلی رہتی ہیں، کوئی چیز ٹچ سے مست نہیں ہوتی، فون چلتے رہتے ہیں اور دیگر مصروفیات چلتی رہتی ہیں، ہم خاموشی اختیار نہیں کرتے، ہم اپنے ارد گرد والوں کو بھی وہ ادب نہیں سکھاتے، اور اس کے لیے وعید بھی ہے کہ اگر ہم اس کی اذان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اس کا خیال نہیں رکھتے تو ظاہر ہے اگر جنت کی بشارت ہے تو نہ سننے والے کے لیے وہ بشارت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے کہ اذان جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ کہ میں سعادت امام غزالی نے تو یہ لکھا ہے کہ اذان کے وقت اپنے دل کی کیفیت کو سمجھیں۔ اگر اذان سن کے اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور دل کے اندر کوئی طلب پیدا ہو رہی ہے نماز کی، تو پھر وہ اس کو مبارک قرار دیتے ہیں، پھر اس پہ خوش ہو جاؤ کہ پھر تمہیں انشاءاللہ اگر اس چیز سے خوشی ہو رہی ہے نماز میں بھی خوشی ملے گی اور پھر اللہ سے ملاقات میں بھی تمہیں خوشی ملے گی۔ لیکن اگر اس پہ تم خوش نہیں ہو رہے بلکہ کوئی اور کیفیت ہے تو پھر متوجہ ہو جاؤ کہ دل کے اندر جو ایمان کی کیفیت ہے وہ کیا ہے۔ تو اس لیے اذان ایک علامت بھی ہے کہ اذان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہماری توجہ اور ہمارا رجحان کتنا ہے، اور اس کا ہم کتنا ادب کرتے ہیں اور کتنا ادب اپنے گھر والوں کو سکھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اسی کے مطابق اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارا رجحان نماز کی طرف ہے، اور اسی کے مطابق ہمارا رجحان اللہ کی پکار کی طرف ہے۔ تو اذان کا جواب دینا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور خاموشی سے اذان سننی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے 589 589، اور یہ جواب ہے یہ دعا عند النداء، اذان کے بعد کی دعا کا بیان۔ اذان کا جواب تو ہم نے دے دیا، اب اذان کے بعد دعا کیا کرنی ہے۔ تو 589 حدیث ہے، اور یہ حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جو شخص اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ دعا ہے کہ جو شخص یہ دعا کرے گا حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، تو میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے واقع ہوگی، یعنی حلال ہوگی کہ میں ایسے شخص کی شفاعت کروں گا۔ یہ دعا کیا ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة، کہ اے اللہ جو اس دعوت کامل اور اس صلاۃ القائم قائم کرنے والی، قائم کی جانے والی نماز کا رب ہے، آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما،
اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس شخص کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو گویا اب اگر ہم اس کا اگلا حصہ بھی دیکھتے ہیں کہ اذان کے بعد دعا اگر اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو اذان کا جواب دینے والے کو جنت کی بشارت، اور اذان کے جواب میں اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی فضیلت کے لیے اور مقام محمود کے لیے دعا کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ جنت کا ایک خاص مقام ہے، اور جس کی امید ہے کہ جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقام ہوگا۔ اور فضیلہ کیا ہے؟ ایسا رتبہ ہے جو سب سے بلند ہو۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ اس میں ابن حبان کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ عز و جل مجھے سبز حلہ پہنائے گا، تو اللہ جو چاہے گا میں کہوں گا یہی مقام محمود ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقام محمود جو ہے وہ جنت کا بلند ترین مقام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف جو ہم کرتے ہیں، یعنی محمود تعریف، حمد تعریف ہوتی ہے نا، تو محمود مقام محمود وہ ہے کہ جہاں اولین اور آخرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کیا ہے کہ تمام پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف اس کی تشریحات ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اذان کے بعد جو قبولیت دعا اور ابواب رحمت کھلنے کا وقت ہے، اس لیے کہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک وقت ہے نماز کے لیے اذان کے وقت، اذان کے وقت میں جو آسمان کے دروازے ہیں وہ کھلتے ہیں، اور اس کے بعد جو دعا ہم کریں گے اذان کے بعد انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اور دوسرا وقت ہے جہاد فی سبیل اللہ میں صف بندی کے وقت، اس وقت جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس وقت جو دعا کی جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود کی دعا جو کرے گا، اور اس کے ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں، جو بھی دعا چاہیں کریں، بہت اجازت ہے اس کی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت جو ہے اگر کوئی خدا نخواستہ عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف کا باعث ہوگی، اور بعض لوگوں کے لیے بلندی درجات کا باعث ہوگی، بعض لوگوں کے لیے آتش دوزخ سے نجات کا باعث ہوگی۔ تو اس لیے ہم سب اذان کے بعد یہ دعا کریں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے کہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں، جتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اٹھائیں، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہمیں بہترین طریقے سے پہنچایا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھی وہ ہم انسانوں کی محبت میں اور ہم سب کو آتش دوزخ سے بچانے میں اس تکلیف میں گزری کہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں مبارک جو ہیں وہ ان پہ ورم آ جاتا تھا، اور امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو ان کا حق ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ ہم ساری زندگی بھی درود شریف پڑھتے رہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہے اس حق کے ادا کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اذان کے بعد یہ دعا ہم ضرور ہی کریں۔ اس دعا سے ایک طرف اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے لیے ویسے ہی وہ سارے مقام طے شدہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعا سے انشاءاللہ ہمیں اس شفاعت کا حقدار بنائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات جو ہیں وہ مزید بلند ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔